الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ اعمال کے جو قواعد ہیں جن کا اہتمام ایک انسان کو کرنا چاہیے، ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ عمل کرنے والا عمل پر مداومت اختیار کرے، یعنی عمل کبھی کر لے کبھی چھوڑے ایسا نہ کرے، بلکہ جو بھی اعمال اختیار کرتا ہے ان اعمال پر جمع رہے، پابندی سے عمل کرتا رہے، راحت اور تکلیف میں، خوشی اور غم کے حالات میں، ہر قسم کے حالات میں وہ کوشش کرے کہ اس عمل پر جمع رہے۔ نفس انسان کا اکتا جاتا ہے اور شیطان انسان کو عمل سے روکتا ہے۔ ایک عمل پر جمے رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات جذبے میں آ کر آدمی عمل شروع کر دیتا ہے، کوئی خطبہ سن لیا، کوئی خطاب سن لیا، کوئی کتاب پڑھ لیا، بیٹھے بیٹھے کوئی پریشانی میں نیت کر لیا، دعا کر لیا، اے اللہ کل سے ایسا کروں گا۔ اب اس کے بعد آدمی عمل شروع کرتا ہے، لیکن کچھ وقت جوش باقی رہتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے جوش کم ہو جاتا ہے اور آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی لگاتار عمل کرتا رہے، یہ اسے بہتر سے بہتر بناتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جسمانی ورزش کرنے والوں کو یہ اصول معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں کرتے مہینے میں کبھی جم میں چلے گئے اور بہت سارا ایکسرسائز کر لیے، کرتے ایسا وہ لوگ نہیں۔ آدمی کا جسم بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ایک مقدار ہوتی ہے، لگاتار اس کو کرتے 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 پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تب جا کر جسم ساتھ بھی دیتا ہے اور صحت بنتی ہے۔ ورنہ مہینے میں ایک جا کر بہت سارا ایکسرسائز کر لے تو ایک دم ہیلدی بن جائے گا؟ نہیں، دواخانے میں پہنچ جائے گا۔ قاعدہ یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا 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 پابندی سے کرنا ہے، تب جا کے آپ کی صحت بنے گی، تب جا کر آپ کو قوت ملے گی۔ یہ اصول جو جسم کے لیے ہے وہی اصول روحانی اعتبار سے بھی ہے، علمی اعتبار سے بھی ہے، بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات یاد رکھنا ضروری ہے، مداومت کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے استطاعت کا۔ اکثر آدمی جم کیوں نہیں پاتا؟ اس لیے کہ جوش میں آ کے اتنا ذمہ داری یا بوجھ لے لیتا ہے جو ہمیشہ نبھا نہیں پاتا ہے۔ آدمی جوش میں آ جاتا ہے، لیکن ہر دن جوش والا تو نہیں رہنے والا ہے۔ آج ہے کیونکہ آج جمعہ کا خطبہ سنا ہو، کل لیکن سنیچر ہے، اس کے بعد اتوار چھٹی، تو آدمی جم نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا جوش میں لے لیتا ہے کہ آج سے میں یہ کروں گا۔ تو جوش کے وقت میں آدمی زیادہ، جیسے بھوک کے وقت میں زیادہ کھاتا ہے آدمی، لیکن ہر وقت ویسا نہیں رہے گا، تو پھر آدمی بعد میں اتنی کوانٹٹی عمل کی نبھا پاتا نہیں۔ عمل کی مقدار اتنی لینا چاہیے جو آپ سردی، گرمی، بارش تینوں موسموں میں نبھا پائیں، ہر حال میں نبھا پائیں، جوش کے حالات میں بھی اور ہوش کے ٹھنڈے حالات میں بھی آپ کر سکیں، سستی کے حالات میں بھی آپ نبھا سکیں۔ ایک آدمی اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں ایک صفحہ تو کسی بھی حال میں قرآن کا پڑھوں گا، ممکن ہے وہ ہر دن پڑھیں اور ہو سکتا ہے کسی دن زیادہ بھی پڑھ لے، لیکن کوئی جذبے میں آ کے بولے مجھ کو ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کروں گا، صحابہ کرتے تھے ایسا، اچھی بات ہے، شروع کرے گا، کسی دن پڑھ لے گا، لیکن 2-3 دن کے بعد نہیں ہو پائے گا۔ پھر جب اس نے وہ اتنا بڑا حصہ لیا تھا، آئندہ وہ کر پائے گا نہیں، تو یا تو پورا کرے گا یا تو پورا چھوڑ دے گا۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، تو جو چھوٹ جاتا ہے تو پورا ہی چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ نہیں کل پرسوں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، کوانٹٹی قضا بڑھتے چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بھاگتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ آپ اتنی مقدار عمل کی لیجئے جو آپ ہمیشہ نبھا سکیں، اور اس میں بڑھانے کی کوشش کیجیے، نہ کہ پہلے ہی دن اتنا آپ اپنے لیے طے کر لیں۔ اس سے قاعدہ نمبر 17 ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کیا؟ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا، دوسروں کو نہیں دیکھنا وہ کتنا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ میں کتنا کر سکتا ہوں۔ جیسے بوجھ اٹھانے میں ہوتا ہے،
کوئی آدمی پہلوان ہے، بہت زیادہ بڑا پتھر اٹھا رہا، بوریاں اٹھا رہا، آپ کو نہیں جمتا، آپ اتنا اٹھانے جاؤ گے آپ کی ریڑھ کی ہڈی بیٹھ جائے گی. آپ اتنا اٹھائیے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. تو انسان کو اپنی استطاعت دیکھنا چاہیے عمل کرنے کے اعتبار سے. تو جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرے، اور اللہ بھی انسان سے وہی چاہتا ہے. اللہ کا مطالبہ ہم سے پرفیکشن کا نہیں ہے، اللہ کا مطالبہ ہم سے اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کا ہے. ہم پرفیکٹ بنیں. آدمی اکثر اوقات ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، میں پرفیکشن نہیں، میرے اندر نہیں ہے، میرے اندر عیب ہے. آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں اور اس کو اچھے سے کرے. جتنا میں کر سکتا ہوں اس کو میں اچھے سے کروں گا. اگر یہ قاعدہ آدمی بنا لے تو زندگی بھر وہ بہتر سے بہتر بنتا چلا جائے گا. صحیح کام کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق کرنا، اور جتنا کر سکتے اس کو بیسٹ کرنا. یہ اگر آدمی یاد رکھے، آدمی ہمیشہ کامیابی کی طرف رواں دواں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو. یعنی دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے جو اس کے بس میں نہ ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کرے گا جو انسان کے بس میں نہیں تھی. گونگے آدمی سے نہیں کہا جائے گا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، جہرن قرأت کیوں نہیں کی، وہ نہیں پڑھ سکتا تھا. فلاں آدمی جو چل نہیں سکتا تھا اس سے نہیں کہا جائے گا تم نے کیوں چل کے تم فلاں جگہ نہیں گئے. جس انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے وہ انسان اس سے اس چیز کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں، غلط طور پر سمجھتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. وہی ترجمے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے کی، برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو. تو آدمی سوچتا پھر آدمی کتنے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ یعنی دیوار کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں، تو وہ تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتے، پھر کیسا اللہ ان کو تکلیف میں ڈالا ہو. یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہ فزیکل پین کی بات نہیں چل رہی ہے. یہاں تکلیف شرعی تکلیف جس کو کہتے ہیں، کا مطلب مکلف بنانا، رسپانسبل بنانا. اللہ تعالیٰ کسی انسان پر شریعت کے وہ احکام ڈال کر اس کو مطالبہ نہیں کرتا جو اس کے اٹھانے کی کیپیسٹی اس میں نہ ہو. کسی غریب سے جو فقر و فاقے میں ہے اس بات کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا. سمجھیں؟ یعنی یہاں پر مطالبے کی بات ہے. تکلیف یہ ہے شرعی ذمہ داری. کوئی انسان ہے اس کو یاد نہیں ہوتا ہے، اس کے یہ مطالبہ نہیں ہوگا تو نے قرآن کی حفظ نہیں کیا. تو اس طرح سے مطالبہ انسان سے وہی ہوگا جس کی اس میں کیپیسٹی تھی. مالدار ہے تو زکوٰۃ اس پر ہے، غریب آدمی پہ زکوٰۃ نہیں، تو زکوٰۃ کا سوال اس سے نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنا ہے کہ انسان جو اس کی کیپیسٹی میں ہے، جو اس کی استطاعت میں ہے، اسی کا مکلف ہے، اسی کا حساب اس سے ہوگا. تو آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں. ہاں یہ فرائض کے معاملے میں ویسا نہیں ہے کہ میں صرف 2 نماز پڑھ سکتا، ظہر کی عصر کی، یہاں وہ نہیں ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن باقی اعمال میں، نوافل کے اندر آدمی دیکھے اپنی استطاعت کتنی ہے، اس کے حساب سے اختیار کرے. فرائض میں اختیار اس کو نہیں ہے، فرائض میں اس کو پابند اپنے آپ کو کرنا ہے. ہاں ان میں بھی جہاں انسان کی استطاعت نہیں ہوگی وہ اس سے ساقط ہوگا. مثلا انسان اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اب کیسے پڑھے گا؟ بیٹھ کے پڑھے گا. تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوگی، قیام ساقط ہوگا اس سے. سمجھ میں آئے کہ ٹھیک ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا مت پڑھ نماز، ایسا ہوگا؟ کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ایسا ہوگا؟ اور کیا کرے گا؟ لیٹ کے نہیں تو کیسا رہے گا آدمی؟ لیٹ کے وہ اسی حال میں نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی استطاعت کا لحاظ کرے آدمی، اور جتنا اس کے بس میں ہے ضرور کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے تقوی کا اہتمام کرو. جتنا تم سے ہو سکتا ہے
تقوی کا اہتمام کرو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کو کہتے ہیں. تقوی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اللہ کا خوف، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. یہ تینوں چیزوں کو ملایا آپ تو تقوی ہے. اصل اس میں تقوی کی وقایہ ہے، بچنا. تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا جو اللہ کی سزا کا حقدار انسان کو بناتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہو، جتنا تمہاری استطاعت میں ہے، تقوی والے بنو، تقوی کا اہتمام کرو. یہ سورہ تغابن کی آیت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں كانت عندي امرأة من بني اسد، میرے پاس بنی اسد قبیلے کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے کمرے میں داخل ہوئے. فقال من هذه، پوچھا یہ عورت کون ہے؟ قلت فلانہ لا تنام باللیل فذکر من صلاتها، میں نے کہا یہ فلاں خاتون ہے، رات کو سوتی نہیں ہے اور اس کے چرچے ہیں نماز کے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، رات میں سوتی نہیں ہے. فقال ما علیکم ما تطیقون من الاعمال، آپ نے کہا چھوڑو، تمہارے لیے وہی عمل ہے جو تمہارے بس میں ہو، یعنی تم اس کو دیکھ کے ہاں ویسا ہی کرو، نہیں، جتنا تم سے ہو سکتا ہے تم اتنا عمل کرو. علیکم ما تطیقون من الاعمال، تمہارے لیے وہی اعمال مناسب ہیں جو تمہاری استطاعت میں ہوں، طاقت میں ہوں. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا جب تک کہ تم اکتا جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تم تھک جاتے ہو، اللہ کے ہاں کمی کبھی ہوگی نہیں ہوگی. ثواب کے اعتبار سے تم عمل سے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کبھی دینے سے تھکتا نہیں ہے. تو کر کے کتنا کرو گے تم اتنا کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے. اس کی دیکھا دیکھی آدمی جب عمل کرتا ہے تو عمل کے انقطاع پہ معاملہ ختم ہوتا ہے. دوسروں کو دیکھ کے جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم عمل چھوڑنے والے بن جاتے ہیں. ہم یہ دیکھیں ہم کتنا کر سکتے ہیں، پھر اس پر کیا کریں، پابندی سے جم جائیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے ایک قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ اعمال میں اپنی استطاعت کا لحاظ کرنا چاہیے. دوسروں کو دیکھ کر عمل کرنے کی شروعات جب آدمی کرتا ہے تو اکثر اوقات آدمی عمل چھوڑنے والا بن جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا، دائیں دیکھا کتنے ہوئے، اس کے 3 پارہ چل رہا، ادھر دیکھا اس کا 4 چل رہا، میرا پہلا الف لام میم. پھر آدمی کیا کرتا ہے، ان کی طرح کرنے. کیوں؟ تو اتنا کر جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے. اللہ اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، تیرا بھی ہے. تو تھوڑا پڑھ کے بھی اللہ کو خوش کر سکتا ہے، لیکن تیری طاقت کے بقدر تو کر. بہت زیادہ کرنے جائے گا تھک جائے گا، اپنی رفتار سے زیادہ دوڑنے جائے گا گر جائے گا. جتنا تیز تو بھاگ سکتا اتنا بھاگ. دوسروں کو دوڑنے دے، ان کی رفتار سے جا رہے، تو تیری رفتار سے چل. اتنا تیزی سے دوڑ کہ تھک کے رک نہ جائے. بہت زیادہ تیز جو دوڑتا ہے وہ زیادہ دور تک نہیں دوڑ پاتا ہے. بہت زیادہ تیز جو دوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ زیادہ دور تک دوڑ پاتا ہے نہیں. تو آرام سے دوڑ، تیری رفتار جتنی کیپیسٹی، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے، ابھی 4 دن کا نہیں ہے، زندگی بھر دوڑنا ہے تجھ کو. تو ایسی رفتار سے دوڑ کے ہمیشہ دوڑتا رہے اللہ کی طرف. تو یہ بھی اصول یاد رکھیں. قاعدہ نمبر 18، عمل میں غلو کی بجائے میانہ روی اختیار کرنا، مڈل پاتھ، جو اسی کی فرع ہے گویا کہ ایک اعتبار سے، کہ آدمی حد سے زیادہ نہ کرے. غلو کرنا کیا ہے؟ جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اس کو غلو کہتے ہیں. یہ عقائد میں بھی ہوتا ہے، اقوال میں بھی ہوتا ہے، افعال میں بھی ہوتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بارے میں غلو کر کے لوگوں نے کیا کر دیا، اللہ کا بندہ کی بجائے کیا کر دیا، اللہ کا. تو ان کی اصل حیثیت سے بڑھا دیا. حد پار کرنا،
حد پار کرنا، حد سے بڑھا دینا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ تو اعمال میں غلو سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے بعض صوفیوں نے غلو کیا، ایسے ایسے مجاہدے اختیار کیے۔ نصارہ نے غلو کیا، کیا غلو کیا؟ اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا مجاہدے کے لیے، اور اپنے اوپر حلال غذا کو اور رزق کو بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اپنے اوپر لباس کو بھی، ایسا لباس اپنے اوپر حرام کر لیا جس میں راحت ہے۔ بعض بوریاں پہننے لگے، اور ایسے گرم لباس کی گرمی میں اور زیادہ تکلیف ہو، کیا؟ ہم نفس کو سزا دے رہے ہیں، یہ نفس ہی ساری مصیبت کی جڑ ہے، تو اس نفس کو سزا دینے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ نفس کی تعذیب شریعت میں مطلوب نہیں ہے، نفس کی اصلاح مطلوب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا۔ یہ نہیں کہ نفس کو ستایا، اس کو فرسٹریٹ کیا، اس کو بالکل تکلیف دے دے کے اس کو پریشان کیا، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے استعمال کو حرام نہیں کیا، اور نفس نعمتیں چاہتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ جو مانگے مت دو اس کو، نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھنڈا پانی پیتے تھے، میٹھا کھاتے تھے، پسند کا غذا آپ بھی کھاتے تھے۔ تو اسلام میں نفس کی تعذیب مقصود نہیں ہے کہ نفس کو عذاب دیں ہم، اسلام میں نفس کی اصلاح اور اس کو قابو میں رکھنا یہ اصل مقصود ہے۔ یاد رکھیں گے اس کو۔ صوفیت جس راستے پر گئی وہ یہی ہے، انہوں نے نفس کی تعذیب کا راستہ اختیار کیا، اور نتیجے میں بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے والے بن گئے۔ تو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو غلو کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ پھر غلو عبادات میں بھی ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ الٹے لٹک کے لوگوں نے، صوفیوں نے عبادات نکالی، کنویں کے اندر رسی کو الٹا لٹک کے نماز پڑھی، اس کو صلاۃ المعکوس بولتے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعی ہے ایسی نماز، اور ٹوٹی تو کہاں جائے گا وہ، لکھا ہے لوگوں نے اس کو، کہ بعض لوگوں نے مجاہدے کے لیے ایسے طریقے اپنائے کہ صلاۃ المعکوس پڑھنے لگے، الٹے لٹک کے نماز پڑھ رہے رسی کو کنویں کے اندر، وہ بھی۔ یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ دھوپ میں کھڑے ہونا یا اس طرح کی چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہوئے، نظر مانی انہوں نے، میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کیا ہوا ہے اس کو؟ تو کہا کہ انہوں نے نظر مانی، دھوپ میں کھڑے رہیں گے۔ آپ نے کہا ان کو اللہ کو تمہارے اس طرح سے اپنے آپ کو عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہو کہ چھاؤں میں وہ ہو جائے۔ تو اسلام میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ غلو ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جو یعنی اسلامی تعلیمات سے باہر ہوں۔ بہت زیادہ کرنے گیا تو آدمی پرابلم ہوتا اس سے۔ تو غلو نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ بعض لوگ بولتے دین پہ آسان ہے تو پھر عمل کرنے کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی؟ دین آسان ہے، اس پر جمنا مشکل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عمل اتنے آسان ہے، نماز سیدھی سادھی نماز ہے، لیکن پابندی سے 5 ٹائم پڑھنا، نیند چھوڑ کے آؤ، کام چھوڑ کے آؤ، وہ تھوڑا کیا ہوتا ہے، پابندی مشکل ہے، وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ وہی تو امتحان ہے ہمارا، ورنہ دین سمجھنے میں ایک دم سیدھا سادہ ہے۔ ٹرینٹی کیسا ہے؟ 3 ایک ہے، 1 3 ہے، ایک ہی ختم، قل هو اللہ احد۔ دین سمجھنا کوئی مشکل نہیں، دین پر عمل کرنا، اعمال آسان ہے، نماز روزہ سے لے کے سب ایزیلی سمجھ میں آ جاتا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اس پہ جمنا مشکل ہوتا ہے، اصل چیز جمنا ہے۔ ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ۔ جو بھی آدمی دین سے مزاحمت کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے دین سے، کمپیٹ کرتا ہے دین سے، تو ایسا آدمی اس پر دین غالب آ جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کر کے کتنا کرے گا؟ اتنے اعمال ہے، ساری نیکیاں کر پائے گا؟ آدمی جتنا کر سکتا اتنا کرے۔ دین کے اعمال کتنے ہیں؟ سارے اعمال ایک دن میں تو کر سکتا؟ زندگی بھر میں سارے اعمال کر سکتا؟ کتنے اعمال ہیں دین میں، نیکی کے کتنے راستے ہیں، اور عمل کی کتنی حد ہے؟ کوئی نہیں۔ آدمی تھک جائے گا۔ جو دین سے لڑے گا، اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ دین میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، تو اپنی کیپیسٹی دیکھ۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا۔ تو تم سداد اختیار کرو۔ سداد کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، استقامت اس کو کہتے ہیں۔
استقامت نہ تھوڑا دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ کیسا چلنا؟ سیدھا، تھوڑا بھی ادھر ادھر نہیں جانا. مشکل ہے یہ مشکل ہے. اس لیے آپ نے کہا فسددوا، پہلا حکم، لیکن آپ نے اس کے بعد میں کہا وقاربوا، کہ تم استقامت اختیار کرو اور قریب قریب رہو استقامت سے. تھوڑا موڑا آدمی سے گڑبڑ ہوگی لیکن بہت دور مت جاؤ، قریب رہو سیدھے راستے سے. فسددوا وقاربوا وابشروا، اور خوشخبری سن لو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ دونوں کے لیے خوشخبری ہے. دیکھیے ایک آدمی وہ ہے جو بالکل سیدھے راستے پر ڈٹا ہوا ہے، اور دوسرا تھوڑا موڑا ادھر ادھر مڑ جاتا ہے لیکن پھر واپس آتا. غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، توبہ استغفار کر کے پھر اپنے آپ کو ریپیئر کر کے ریسیٹ ہو کے پھر سے آتا ہے. تو دونوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. وہ ابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، اور مدد چاہو، مدد حاصل کرو بالغدوۃ والروحۃ، صبح کے سفر سے، ہاں شام کے سفر سے، اور رات کی گھڑیوں میں کچھ سفر سے. یہاں آپ نے بتایا ایک مسافر جیسے ٹھنڈے وقت میں سفر کر کے کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح سے تم اللہ نے جو آسانیاں دین میں رکھی ہیں ان آسانیوں کو اختیار کرتے ہوئے عمل کرتے رہو. خامخواہ اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو. جو پریشانی واقعی شریعت کی ہے اس کو تو کرنا پڑے گا، روزہ چھوڑ کے نہیں چلے گا، فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ایک مسافر ایک لمبے سفر پر جب نکلتا ہے تو کیا کرتا؟ دھوپ میں چلاتا جانور بھی بیمار پڑ جائے گا، یہ بھی بیمار پڑ جائے گا. وہ کیا کرتا ہے؟ برابر اپنے ٹائمنگ ایسے سیٹ کرتا ہے کہ ان میں سفر آسانی سے ہو. صبح کے وقت میں ٹھنڈے وقت میں نکلتا ہے، پھر تھوڑا دوپہر کے وقت میں کہیں پڑاؤ ڈال دیتا ہے، دھوپ میں نہیں جاتا، پھر واپس سے ٹھنڈے وقت میں نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، پھر رات کے کچھ اوقات میں آرام بھی کرتا ہے، کچھ سفر بھی کر لیتا ہے. اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہت تھکاتا نہیں اور منزل پہ پہنچ جاتا. انٹیلیجنٹلی وہ سفر کرتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن بیوقوف مجاہدہ نہیں ہوتا کہ دوپہر کی دھوپ میں وہ پیدل جا رہا، کہیں راستے کے کنارے پڑا ہوا ملے گا. ظاہر بات ہے ایک آدمی بے وجہ کا مجاہدہ، یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ مجاہدہ میننگ فل ہونا چاہیے اور پروڈکٹیو ہونا چاہیے، میننگ لیس اور بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہونا چاہیے. تو صوفیوں کو آپ دیکھیے بے وجہ کے ان کے مجاہدے آپ کو ملیں گے، ایسے جن کا کوئی واقعی فائدہ نہیں ہے. 1000 بار آپ کو حق ہو کرنا ہے، کیا ہے اس میں؟ نہ ثواب اس کے اندر ہے، نہ اس کا کوئی واقعی فائدہ ہے، اور اس میں جھٹکے مار رہا تو گردن بھی خراب ہونے والی. ایک تو پہلی اتنے کیمیکلز والے کھانے کھا رہے ہیں تو ہڈیاں بھی کمزور ہوں گی. تو ایسے مجاہدے جن کا کوئی معنی نہیں، ایسے مجاہدے نہیں کرنا. ہاں جہاں شریعت میں مجاہدہ ہے، دین میں مجاہدہ ہے، آدمی کرے. جو سنت کے تابع مجاہدہ ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. سنت سے آزاد ہو کر جو مجاہدہ سمجھ رہا ہے آپ لوگوں کو، کچھ تو بھی عمل کرنا، ہاں محنت کر کے، تو جو سنت سے آزاد مجاہدہ ہوتا ہے ایسا مجاہدہ فائدہ دیتا نہیں. وہی مجاہدہ کریں جو سنت کے تابع ہو. تو یہاں پر ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم سداد اختیار کریں، استقامت، اور اپنی استطاعت کے مطابق اعمال کریں اور غلو سے بچیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے بیچ میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. فقال ما هذا الحبل. آپ نے پوچھی یہ رسی کاہے کی ہے، یہ رسی کیسی لٹکی ہوئی ہے؟ قالوا هذا حبل لزینب. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے. فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ. نماز پڑھتے پڑھتے جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں اور نماز جاری رکھتی ہیں. ہم جیسا نادان ہوگا تو کیا مجاہدہ. ہاں مسلمانوں میں بہت طبقہ کیسے اللہ والے تھے، دیکھو ایسا مجاہدہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حلو، نہیں 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 نہیں، کھولو اس کو، یہ رسی کیا کرو،
کھول دو. حلو لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد. تمہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھے تو کیا کرے؟ جب تک اس کا نشاط باقی ہے، وہ فریش ہے، تھوڑا اس کو نماز پڑھنے کا شوق اس کے اندر، انشراح اس کے اندر ہے، تب تک پڑھیں. اور جب وہ تھک جائے، اکتا جائے تو کیا کریں؟ بیٹھ رہے. یہ نہیں کہ نہیں پڑھ پا رہا لیکن کسی طرح سے رسی اس طرح سے پکڑا ہوا، چکر آ رہا لیکن پھر بھی پکڑا ہوا ہے. تو آدمی جب عمل کرے تو اس میں غلو نہ کرے. صوفیوں کے یہاں پر آپ کو عموماً غلو ملے گا. غلو کہتے ہیں جتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ کرنا. موٹی مثال اس کی کیا ہے؟ چائے میں شکر چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو پوچھا کسی نے، آپ گئے کسی کے پاس، چائے میں شکر آپ کو اچھی لگتی ہے نا؟ اچھی لگتی ہے. جب تھوڑی اچھی لگتی ہوگی تو زیادہ، اس سے زیادہ اچھی لگتی ہوگی. پیتے ہی آپ کھانسنا شروع کر دیے. صحیح ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بری ہو جاتی ہے. اچھی چیز بھی اپنی حد سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہو جاتی؟ بری ہو جاتی. اس کو غلو بولتے ہیں کہ اس کی جو مناسب مقدار ہے، اس کی جو مناسب حد ہے، اس کے پار نکل جانا. تو اللہ تعالیٰ نے دین میں ہم کو غلو سے منع کیا ہے، ہم کو غلو نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر اعمال کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ غلو سے بچیں، صوفیوں کے راستے سے بچیں. ہم کس کے راستے پر چلیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر ہم چلیں. وہ لوگ بھی مجاہدہ کرتے تھے لیکن ان کے مجاہدے میں سنت کی تابعداری ہوتی تھی، شریعت کی پابندی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ کچھ بھی اس طرح سے مجاہدہ کریں جس کا کوئی حاصل نہ ہو. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. قاعدہ نمبر 19، کسی ایک نیکی پر تکیہ کر کے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی میں نے ایک مسجد تعمیر کیا ہوں، بس ختم، میرا کام ہو گیا، اب کتنے بھی پاپ کروں چلے گا. بلکہ بعض اوقات تو درگاہ پہ چادر چڑھا دی میں نے، اب اس کے بعد کتنے بھی ریس کے گھوڑے دوڑاؤں چل جائے گا، کتنے بھی جوئے کھیلوں، کتنی بھی شراب پیوں. بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے گمان میں وہ کوئی ایک بھلا کام کر لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھلا کام مجھے بچائے گا، اور پھر ساری زندگی گناہوں میں چلی جاتی ہے. کسی ایک نیکی پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی ایک نیکی کرے اور اس پر ہم نے جوانی میں بہت دین کا کام کیا ہے اور ابھی زندگی میں دین نہیں ہے، آدمی اس کو ہی سامنے رکھتا ہے. یا ہم نے فلاں جگہ مسجد بنا دی ہے، ہم نے حج کیا ہے، ہم نے فلاں کام کر دیا ہے، آدمی اسی کو سینے سے لگائے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے وہ نجات کے لیے کافی ہے اور باقی اعمال نہیں کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کسی ایک نیکی پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ مسلسل دین پر عمل کرتے رہنا چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا. فقال یا معاذ، آپ نے کہا اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. کہتے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شيئا. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی نہ دے. شرک نہیں کرے گا عذاب سے محفوظ، یعنی ہمیشہ کا عذاب اس کو نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے وہ چلا جائے لیکن ہمیشہ رہے گا نہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف بھی کر دے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کا بندوں کا حق کیا ہے؟ ان یغفر لہم وان یدخلہم الجنہ. بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کر دیں، شرک سے بچنے والے بندوں کی مغفرت کر دیں
اور انہیں جنت میں داخل کر دے. فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس، کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ اتنی اچھی بات ہے، شرک سے بچے جنت، عذاب نہیں، اور یہ بندوں کا حق اللہ پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، بندوں نے نہیں کیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں ایسا کروں گا. بندوں کا اللہ پر حق اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی طرف سے کوئی حق ہو، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس کو. تو انہوں نے کہا کہ میں سب کو جا کے بتاؤں، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، انہیں یہ خوشخبری مت سناؤ کہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں، یعنی اسی پر ٹیک لگا لیں، اسی کو پکڑ کے پھر عمل میں کمزور پڑ جائیں یا پھر گناہوں تک بھی جائیں کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، نہیں انہیں مت بتاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسی پر ٹیک نہ لگا لیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا دعہم یعملوا، انہیں چھوڑے رکھو، عمل کرنے دو، انہیں چھوڑے رکھو کہ وہ عمل کرتے رہیں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور مختلف طرق میں یہ مختلف کتابوں میں حدیث آئی ہے. تو یہاں آپ نے کیا کیا کہ ایک چیز پر لوگ تکیہ کر لیں، آپ نے اس کو پسند کیا یا نہیں؟ معلوم ہے کہ یہ طریقہ نبوی نہیں ہے کہ ایک انسان اسی بڑی نیکی میں نے کی ہے اور اسی کو گھر میں فریم کر کے رکھے دل میں اور ہمیشہ اس کو دیکھ کے خوش ہو میں نے یہ کام کیا ہے، میری مغفرت ہو جائے گی، کچھ نہیں تو یہ تو کام آئے گا. نہیں، آدمی کو نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس نیکی کو قبول کر کے اس کو جنت دے دے. اب نادانی ہوگی کہ آدمی حدیث میں پڑھے کہ فلانی عورت فاحشہ عورت تھی، کتے کو پانی پلائی، اس کی مغفرت ہو گئی. اب یہ ساری حرام کاریاں کرتا پھرے اور پھر کتوں کو پانی بھی پلاتا رہے. یہاں بات وہ نہیں ہے کہ زنا کرو اور کتوں کو پانی پلاؤ تو مغفرت ہو جائے گی، یہ بات ہے یہاں پہ نہیں. تو آدمی بعض اوقات اگر دماغ خراب ہو تو کچھ کا کچھ مطلب لے لیتا ہے. خواہشات کی عینک سے کتاب و سنت کا مطالعہ نقصان ہی پہنچاتا ہے. یہاں یہ بات ہے کہ ایک انسان اگر اللہ کو اس کی نیکی اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے اس کی، وہ اللہ کا اختیار ہے. وہ قانون نہیں بتایا گیا کہ زنا کار لوگ اب یہ کریں کہ کتوں کو پانی پلائیں، زنا کرتے رہیں اور کتوں کو پانی پلاتے رہیں تو مغفرت ہو جائے گی، یہ قانون ہے اس میں نہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو وہ بادشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ہے، اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے. اس سے قانون نکالنا صحیح نہیں ہے. تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ کسی ایک نیکی پر تکیہ کرنا مناسب نہیں ہے. قاعدہ نمبر 20، مختلف انواع کے عمل کو جمع کرنا. جب ایک پر تکیہ نہیں کرنا ہے تو کیا کریں؟ پھر الگ الگ عمل کرتے رہیں کہ کہیں کسی ایک عمل میں غلطی رہے تو ایسا نہ ہو کہ زندگی پر وہی کرتے رہے اور وہ فیل ہو گیا، بلکہ ہم کئی انواع کی نیکیاں کریں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس نیکی کو قبول کر لے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی کیسی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک ہی نیکی کو پکڑ کے رہتے تھے یا پھر کئی اعمال کرتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون روزہ تھا یا روزہ ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں. پوچھ رہے ہیں تو بتانا پڑے گا، ورنہ صحابہ نیکی چھپاتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو یہاں اظہار اول ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ بتا رہے کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو اخلاص کے اعتبار سے چھپانے نہیں بول رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو مصلحت بتانے میں ہے نا کہ چھپانے میں. یہ بھی عقل آدمی کو ہونا چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا، میں. قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا،
تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی، مریض کے پاس گیا بیمار پرسی کے لیے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ آج کون روزے سے تھا، کون جنازے کے ساتھ گیا، کون بیمار کی عیادت کے لیے گیا، اور کس نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ یہ کتنے اعمال ہیں جس میں وقت لگتا ہے؟ جنازے کے ساتھ جانا، بیمار کے پاس جا کے ملنا اس سے، اور مسکین کو کھانا کھلانا، اور پھر خود کیا ہے؟ روزہ ہے۔ سارے اعمال میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے رہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس کسی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں جس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا مجتمع هذه الخصال فی رجل فی یوم الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ ساری خصلتیں ایک دن میں جمع ہو جائیں، ایک دن میں سارے کام یہ کوئی آدمی کر لے اگر، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکیوں کو صحابہ جمع کیا کرتے تھے۔ مسکین کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، مختلف نیکیوں کو جمع کرنا۔ کسی ایک ہی نیکی کو پکڑ کے نہیں، خالی تہجد ہی پڑھتا باقی کچھ کرتا ہی نہیں، بلکہ آدمی اعمال کی مختلف انواع کو جمع کرے۔ تو یہ بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کریں، آپ بیمار پرسی بھی کریں، آپ دینی کتابیں پڑھیں، آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں اگر علم آپ کے پاس ہے۔ اس طرح سے آپ مختلف نیکیوں کو جمع کریں۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس نیکی کو قبول فرمائیں اور آپ کا آخرت کا معاملہ حل ہو جائے۔ قاعدہ نمبر 21، عمل کے مردود ہونے سے ڈرنا۔ دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی ساری نیکیاں کر رہے ہیں، صحابہ نیکیاں کرتے تھے، لیکن نیک بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی سے گھمنڈ میں نہیں آتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہ کر دے۔ آدمی کو نیکی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ڈرنا چاہیے کہ کہیں نیکی رد نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس نیکی کو قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے۔ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ کعبہ کی بنیادوں سے دیوار اٹھا رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم سے قبول کر لے، ہم سے قبول کر۔ ابن کثیر کہتے ہیں فَهُمَا فِي عَمَلٍ صَالِحٍ، دیکھو دونوں کے دونوں ایک نیک عمل میں مشغول ہیں۔ وَهُمَا يَسْأَلَانِ اللَّهَ تَعَالَى أَن يَتَقَبَّلَ مِنْهُمَا، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے اس عمل کو قبول کر لے۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، اب تو بس ہمارے جیسا دنیا میں کوئی اتنا بڑا کام اللہ نے ہم سے لے لیا۔ نیکی اگر فخر پیدا کرے انسان میں تو نیکی ضائع ہوتی ہے۔ نیکی انسان کے اندر اور زیادہ اللہ کا تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نیکی کر کے ایک آدمی بے فکر ہو جائے اور نیکی کر کے اس سے برائی کے گھمنڈ میں آ جائے۔ ایک آدمی اگر رات میں اٹھا تہجد پڑھ رہا اور پاس پڑوس والے بیچارے سوئے ہوئے ہیں، وہ سیدھا فجر میں اٹھتے اذان پہ ہی، اور یہ اٹھا اور سوچ رہا کیسے لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، یہ لوگ مردار کی طرح پڑے رہتے ہیں، اٹھتے بھی نہیں تہجد میں، دیکھو میں کیسا نیک انسان ہوں جو
تہجد کے لیے اٹھتا. اگر یہ سویا ہوا رہتا تو زیادہ اچھا ہوتا تھا. اس سے تو اچھا ہوتا کہ سویا رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ سویا رہتا تو گھمنڈ تو پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ گھمنڈ اچھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ نیکی کے نتیجے میں پیدا ہو. ایک تو مال دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، ایک علم کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور کبھی عبادات کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے. بعض زاہد جو ہوتے ہیں ان میں بھی گھمنڈ ہوتا ہے، میں نیک ہوں، میں تقوی والا ہوں، بہت میرے جیسا تقوی والا کوئی نہیں ہے. یہ باقی پبلک تو کیا ہے، جنتا ہے ایک دم. میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، میرے جیسا تقوی کسی کے پاس نہیں. انسان گھمنڈ نہ کرے، بلکہ جو بھی دینداری اس کی ہے اس کے بارے میں اللہ سے امید رکھے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ کہیں اللہ اس کو رد نہ کر دے. تو اللہ سے قبولیت کی چاہت دل میں ہونا چاہیے. وہیب ابن الورد کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، انہو قرأ، انہوں نے یہی آیت پڑھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ثُمَّ يَبْكِي، پھر رونے لگے. وَيَقُولُ يَا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ تَرْفَعُ قَوَائِمَ بَيْتِ الرَّحْمَنِ وَأَنْتَ مُشْفِقٌ أَلَّا يَتَقَبَّلَ مِنْكَ. رونے لگے، اس آیت کو پڑھ کے کہنے لگے، اے رحمان کے خلیل. کون؟ ابراہیم علیہ السلام رحمان کے خلیل ہیں. اے رحمان کے خلیل، آپ اللہ کے رحمان کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ آپ سے عمل قبول نہ کرے. یہ کیفیت آدمی کی ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کریں، بڑی نیکی ہو چھوٹی نیکی ہو، لیکن گھمنڈ میں نہ آئے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، یہ کام کوئی اور نہیں کر رہا ہے. اس وقت سب سو رہے ہیں اور میں جاگ رہا ہوں. اس وقت لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں لگے ہیں، اللہ نے مجھ سے دین کا کام لیا. سب لوگ جو ہیں صدقات کوئی نہیں، کنجوسی میں پڑے ہوئے ہیں. میں دیکھو کیسا لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں اور لوگ دعائیں دے رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں، اور سب کے ویڈیو بھی میرے پاس اویلیبل ہیں. کل اپلوڈ کرنا ہے فیس بک پہ. تو یہ انسان فخر میں آ جائے نیکیاں کر کے، یہ زوال ہے، یہ عقل کا بھی زوال ہے اور دین کا بھی. اچھا آدمی وہ ہے جو اچھا بنے لیکن ڈرے کہ کہیں اللہ کے ہاں وہ اچھا قرار نہ پائے تو کیا کرے گا. اپنے گمان میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے خوش ہونا نہیں. اللہ کی ترازو میں وہ پورا اترے گا کہ نہیں، وزندار ہوگا کہ ہلکا ہوگا. ڈرتا رہے کہ اللہ قبول، اصل عمل کرنا ہے یا قبول ہونا ہے؟ اصل قبول ہونا ہے. تو کر کے یہ خوشیاں منا رہا ہے، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو ڈر لگا رہنا چاہیے کہ ابھی معاملہ پورا ہوا نہیں. آپ دیکھیے اچھے سے اچھا پیپر جاتا بچوں کا، لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے، معلوم نہیں کتنے مارکس ملتے. اس سے تو سیکھیں کہ اچھا لکھا بولتا ہو لیکن پھر بھی معلوم نہیں کیا ہوگا بولتا، ڈرتا رہتا. جس دن رزلٹ رہتا اس دن گھبراتے ڈھونڈتا اپنا نام اس کے اندر لسٹ میں. تو یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے. یہ دنیا داروں میں ہوتا ہے، دیندار میں نہ ہو. افسوس کی چیز ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پہ فخر کرنے لگ جائے، جیسا کہ معاملہ اس کا پار ہو گیا، قبول ہو گیا، سب ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے اس کا. نہیں، اس کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ. کون سی آیت؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. کون سی آیت؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ دیتے ہیں تو ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، ان کے دلوں پر کپ کپی اور خوف طاری ہوتا ہے. یعنی صدقات کرتے ہیں لیکن دیتے وقت میں ان کے دلوں پر اللہ کا خوف اور اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے. قالت عائشہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون. کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ قال لا ویا بنت الصدیق. آپ نے کہا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے کہ وہ شرابی ہیں یا چور ہیں. ولکنہم
الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، لیکن اسی کے ساتھ ان کے دلوں پر اس بات کا خوف طاری ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز ان سے رد نہ ہو جائے، قبول نہ ہو. ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول ہی نہ ہو. ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے صدقات کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبول نہ ہو. وہ ڈرتے رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات میں، خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گناہ گار لوگ نہیں ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل میں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے جس کی وجہ سے عمل رد ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جہاں انہیں اللہ سے امید ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت کا پہلو بھی ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ہماری نیکیوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ بہت اونچا ہے، اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ بادشاہ ہیں، وہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے. اگر ہماری نیکیوں میں کوئی کمی رہ گئی اور اللہ نے رد کر دیا تو آدمی کو ڈر بھی ہو، تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. وہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے تو امید پیدا ہوتی ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیفیت بندے میں ہونا چاہیے. یدعوننا رغبا ورہبا، ہم کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. تو یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کے رد ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ فخر نہیں کرتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرنا. قاعدہ نمبر 22، عمل کو ضائع کرنے والے اسباب سے بچنا. یعنی آدمی بعض اوقات نیکیاں کرتا ہے لیکن کچھ ایسی کوتاہیاں اس سے ہوتی ہیں جس سے اس کی نیکی برباد ہوتی ہے. تو عمل کرنا اصل نہیں ہے، عمل کو محفوظ رکھنا اصل ہے. بگڑنے سے، برباد ہونے سے بچانا وہ بھی اصل ہے، وہ بھی ضروری ہے. کہ ایک انسان اگر جاب پہ گیا اور تنخواہ لے کے آ رہا ہے اور جیب میں رکھا اور ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور بے پرواہ ہو جائے، پیچھے سے کسی نے دیکھا اس کی جیب میں ہاں نوٹ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے جیب کا تر دی اور یہ اپنی غفلت میں ہے، بے فکری میں ہے. یہ ٹھیک ہے؟ حاصل کرنا جہاں اچھا اور ضروری ہے اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. تو آدمی نیکیاں جمع کرے یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ کہ ان کو بچا کے رکھے، برباد ہونے سے محفوظ رکھے، یہ اصل ہے. آپ نے اچھا کھانا بنایا اور پھر اس میں مٹی گرا دی، کھانے لائق رہا ہو ابھی؟ آپ نے پانی سے، ٹھنڈے پانی کے لیے گھڑا مٹکا بھر کے رکھا اور اس میں سوراخ آپ نے بند نہیں کیا، کیا ہوگا؟ پانی ختم. تو اس طرح سے آدمی بعض اوقات نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کی حفاظت نہیں کرتا، ان کو برباد ہونے سے بچاتا نہیں. برباد ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے. آپ نے اگر پودا لگایا ہے تو بکری سے بچانے کے لیے فینسنگ بھی ہونا چاہیے. نہیں تو آپ لگا دیے اور بکری آگے کھا کے چلی گئی تو آپ کی ساری محنت برباد ہو گئی. اپنے عمل کی حفاظت بھی کرنا چاہیے. ایسے اسباب سے عمل کو بچانا چاہیے جو اس کو برباد کرتے ہیں. مثال کے طور پر صدقات میں 2 چیزیں ہیں جو ان کو برباد کرتی ہیں. اخلاص کے بعد 2 چیزیں برباد کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو من اور اذی کے ذریعے سے. من
احسان جتانا، ادا تکلیف پہنچانا، من اور ادا کے ذریعے سے اپنے صدقات کو برباد مت کرو. یعنی آپ نے کسی کو صدقہ دیا اور پھر اس پر احسان جتانے لگ گئے، دیکھ میں دیا تجھ کو تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کیا تیرے لیے، اس کو جتانا شروع کر دیا. یا دوسری یہ کہ اس کو تکلیف دینے لگا، ذلیل کرنے لگا لوگوں میں. تو کسی کو اس پر احسان جتانا یا اس کو تکلیف دینا، یہ اس کے صدقے کو برباد کر دیتا ہے، اس کے صدقے کو برباد کر دیتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر کسی کو لباس دیا آپ نے اور بعد میں 4 لوگوں کے بیچ میں ٹھیک سے آ رہا نا پہننے میں، فٹنگ برابر ہے نا، سب لوگ بولے کیا مطلب کیا کی فٹنگ، ارے بولے کپڑا اس کو میں دیا نا، اس کی فٹنگ پوچھ رہا ہوں میں. تو آپ نے کیا کیا، اس کے اوپر احسان جتایا اور 4 لوگوں میں اس کی عزت خراب کی. نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا آدمی پھر اس پہ احسان کیا اور اس کے بعد میں کوئی کام اس کو بولے ذرا ایک کام کریں گے کہ میرا، بولے نہیں میں بزی ہوں. دیکھو ایسا تو آدمی ہے، اس کو تکلیف دینا شروع کر دیا، اس کو برا بھلا بولنا شروع کیا، میں نے تیرے لیے ایسا کیا اور تو میرا کام نہیں کر رہا ہے، تو میں تھوڑی بولا تھا تم کو کرنے کے لیے، تم نے اپنی طرف سے کیا. تو بعض اوقات انسان احسان کرنے کے یعنی کسی کے ساتھ میں صدقات کے ذریعے سے اس کا کام کرتا ہے، اس کو نفع پہنچاتا ہے، پھر اس کو ذلیل کرتا ہے یا اس کو تکلیف دیتا ہے، اس پہ احسان جتاتا ہے. یہ صدقات کو کیا کر دیتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. تیسرا سبب جو عمل کو برباد کرنے والا کیا ہے، کہا اس آدمی کی طرح اپنے صدقات کو برباد مت کرو جو ریاکاری کے طور پر لوگوں میں خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، قبول ہوتا ہو. ویسے ہی تمہارا صدقہ برباد ہوتا ہے احسان جتانے پر اور تکلیف دینے پر. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، پتھر ہو اور اس کے اوپر کیا ہو، مٹی پڑی ہو، اور اس کے اندر کچھ اگائے، تھوڑی سی ہلکا سا اگائے، گھاس بیس کائی جیسی کچھ اگائے. فاصابہ وابل فترکہ صلدا، پھر اس پہ خوب بارش ہو اور وہ بارش اس مٹی کو کیا کرے، وہاں سے صاف کر دے اور اس کو بالکل اسی طرح سے اس پتھر کو صاف کر کے چھوڑ دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے، احسان جتانے والے یا تکلیف دینے والے جس پر احسان کیا ہے، یہ لوگ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس پر ان کی قدرت، ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا آخرت میں. کیا اور برباد کیا، کیا اور برباد کیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالی منکروں کو، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں سجھاتا. یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 264 ہے. تو اس میں اللہ نے بتایا کہ عمل کرنے کے بعد بھی انسان اپنی جہالت میں اس کو برباد کر دیتا ہے. تو عمل کرنے کے بعد آدمی کو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا عمل برباد ہو، اس کا عمل برباد ہو. جیسے آدمی ایک ہے ریا اور دوسرے کیا ہے، سمعہ. ریا کیا ہے، عمل کر کے دکھانا، لوگوں کے سامنے عمل کرنا تاکہ وہ تعریف کریں. جیسے آدمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی عام طور سے تو پڑھتا نہیں لیکن اٹھ کے بولا اچھا لو میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کر کے نماز، لوگوں کے بیچ میں بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ والا اٹھ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تاکہ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ نفل نماز. دیکھو ہم لوگ بات چیت میں لگے ہوئے، یہ نماز میں لگے ہوئے اللہ والے بزرگ، اب بزرگ کا پورا دھیان پبلک پہ، چاہ رہا ہے کہ میری تعریف کریں، مجھ کو اچھا سمجھے، نیک سمجھے. تو یہ ریا ہے. سمعہ کیا ہے، سمعہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی برداشت نہ ہو، اخلاص برداشت نہ ہو. رات میں اٹھا تہجد پڑھا، اب کسی کو معلوم نہیں، اگلے دن دوستوں میں بیٹھ کے بولا 4 بجے بہت ٹھنڈی تھی نا، تو تم کو کیسے معلوم،
تہجد کے لیے اٹھاتا ہوں میں. تو نیکی اس کو ہضم نہیں ہوئی. وہ کیا کرتا, جب تک کہ وہ بتاتا نہیں لوگوں کو میں نے نیک عمل کیا, اس کو چین, اس کو سماع کہتے ہیں کہ اپنی نیکی کیا کرنا, سنانا, ہونے کے بعد لوگوں میں بیان کرنا. یہ چیزیں سب خرافات نہیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. نیکی کرنا اصل نہیں ہے, نیکی محفوظ رکھنا اصل ہے, اس کو بچانا, یہاں تک کہ آدمی کے لیے وہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے, آخرت تک سنبھال کے رکھنا. جیسے تنخواہ گھر تک سنبھال کے لانا, بیچ میں چور لے لیا تو ہاں پیسے بھی گئے اور بیوی کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے. لیکن آدمی اس کو وہاں سے لے کے, کمپنی سے لے کے گھر تک سنبھال کے لائے. تو تنخواہ کمانا اصل نہیں ہے, گھر تک لانا اصل ہے. کہ ایک آدمی دنیا میں جو بھی نیکیاں ہیں وہ آخرت میں جنت میں جانے تک, قیامت کے دن تک اس کی نیکیاں محفوظ رہیں اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے. ورنہ کرا اور سب یہاں پر برباد ہو گیا, کیا فائدہ, وقت بھی چلا گیا, قوت بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. یہ نادان آدمی ہے. تو نیکیوں کی حفاظت ہونا چاہیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو, احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کے. فلیس الشأن الاتیان بالطاعة انما الشأن فی حفظها مما یبطلها. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ ایک انسان طاعت والے, فرما برداری والے, نیکی والے عمل کریں. یہ کمال نہیں ہے, اونچی بات یہ نہیں ہے. اونچی بات یہ ہے, شان یہ ہے, یا کمال یہ ہے کہ آدمی ان کو باطل ہونے سے, برباد ہونے سے بچائے رکھے, محفوظ رکھے. تو اصل چیز نیکیوں کی حفاظت ہے. اگر آدمی حفاظت نہیں کرتا تو ساری چیزیں نیکیاں جمع کر کے بھی برباد ہو جائیں گی, ویسی جیسے پیسے برباد ہو جائیں گے اس کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو, اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. ایک طریقہ اعمال کی بربادی کا یہ بھی ہے کہ عمل میں مجاہدہ ہو اور عمل میں سنت نہ ہو بلکہ بدعت ہو. اللہ کی مانو, رسول کی مانو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. بدعات کے ذریعے سے, شریعت کے خلاف عمل کر کے, اپنے دل سے کچھ بھی کر کے نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو. کتنے لوگ ہیں زندگی بھر مجاہدہ کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ مجاہدہ فلانا ذکر پڑھ رہے ہیں, ہاں درود ہزاری, نہ جانے کیا کیا پڑھ رہے ہیں, دعائے گنج العرش ہے, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا, پڑھتے ہیں. بوڑھی عورتیں بہت پڑھتی تھی پہلے, کچھ اصل اس کی نہیں ہے. کتنے سارے اذکار گھڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن خواتین اور بہت سارے بزرگ بھی اس کو سالوں سال پابندی سے پڑھتے ہیں, حاصل کچھ بھی نہیں ہے. بے وجہ کا عمل ہے, نہ سنت ہے نہ کچھ ہے, ثابت بھی نہیں, بلکہ وہ معقول بھی نہیں ہوتا بعض اوقات, لیکن لوگ اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں. تو آدمی اپنے عمل کو, مجاہدے کو برباد نہ کرے بدعات کے ذریعے سے, یہ بھی ایک بربادی کا ذریعہ ہے. اور دوسرا جیسے میں نے بتایا کہ ریاکاری سے آدمی برباد کرتا ہے, احسان جتا کے برباد کرتا ہے, تکلیف دے کے برباد کرتا ہے, کئی اسباب ہیں بربادی کے. تو قاعدہ یہ ہے کہ اصل چیز نیکی کرنا نہیں ہے, بلکہ اصل چیز نیکی کی حفاظت ہے ان تمام چیزوں سے جو نیکیوں کو برباد کرتی ہیں. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي, میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا, روشن نیکیاں لے کر آئیں گے قیامت کے دن, ایسی نیکیاں جیسے تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. اتنی نیکیاں, بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے قیامت کے دن. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا,
لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیکیوں کو اتنی بڑی بڑی پہاڑ جیسی نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دے گا بے قیمت. کیوں ایسا؟ قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے رسول ہم کو ذرا ان کا وصف تو بتا دیں اور ہمارے لیے آپ ان کے حال کو بیان تو کر دیں. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم انہی میں سے ہو جائیں، ہمیں معلوم ہی نہ ہو اور ہم وہی بن جائیں. ذرا بتائیے کہ کون لوگ ہوں گے، ان کی صفت اور ان کا حال بیان کریں. قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم. آپ نے فرمایا جہاں تک کہ ان لوگوں کا معاملہ ہے وہ تمہارے بھائی ہوں گے اسلام میں، اور ومن جلدتکم اور تمہیں میں سے ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور جیسے رات کے اوقات میں سے تم عبادت کے لیے اوقات نکالتے ہو وہ بھی نکالیں گے. رات میں وہ بھی نیکیاں عبادات کریں گے جیسے تم کرتے ہو، لیکن ان کا ایک عیب ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب بھی تنہائی کا موقع میسر ہوگا، اپرچونٹی ان کے پاس آئے گی حرام میں واقع ہونے کی، وہ حرام میں واقع ہو کر ہی رہیں گے. اگر رکاوٹ نہ ہو تو حرام کرے گا ہی. تنہائی کے گناہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں. پھر باقی بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن آدمی بعض اوقات اس کا مزاج جب ایسا بن جاتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں بے قیمت ہو جاتی ہیں. یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب بھی اذا خلوا بمحارم اللہ، اللہ کی محرمات اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ضرور وہ ان حرام کاموں میں واقع ہو کر رہیں گے. کوئی نہیں دیکھ رہا تو کر لیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کر لیں گے. اللہ کا تقوی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. جب بھی موقع ملے گا کر گزریں گے، نیکیاں کریں گے. جیسے ہم نے شروع میں بھی دیکھا، جہاں نیکی کرنا ضروری ہے حرام سے بچنا بھی ضروری ہے. ان کا حال یہ ہوگا کہ اتنے نفس کے غلام ہو چکے ہوں گے کہ عبادات کرنے کو تو کریں گے، رسمی اعمال ہوں گے، بڑے بڑے اعمال کریں گے، کارنامے انجام دیں گے، لیکن حرام کے معاملے میں لاپرواہ ہوں گے. جب بھی حرام کا موقع ملے گا ضرور کریں گے، کبھی رکنے والے نہیں ہوں گے. یہ لوگ، ان کا مزاج ہی ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے تقوی کے بگاڑ کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب یہ اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کے معاملے میں اتنے لاپرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کیا بنا دے گا؟ ہباء منثورا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص کر کے اس میڈیا کے دور میں، جب کہ آدمی اس کا انگوٹھا اس کو جہنم میں لے جائے گا. ایک انگلی ہاتھ کی جہنم میں لے جائے، کیسی بڑی بات ہے کہ آدمی ایک کے بعد اس میں چیزیں دیکھتا رہے، گانے، بے حیائی اور سب چیزیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، یہاں وہاں، ٹک ٹاک پہ جوان بچیاں اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں، اور جوان لڑکے ان کے ویڈیو دیکھ کے ہائے اور افسوس اور یوں اور توں اور بہت خوبصورت اور بہت اچھا کمنٹس دے رہا ہے اس کو، جبکہ اسی کی قوم کی بہن ہے، اس کی مسلمان ہے. اس کو افسوس کرنا چاہیے تھا کہ مسلمان بچی بے حیائی کے ساتھ دیکھو آ رہی، اور کتنے لوگ اس کو سراہ رہے ہیں. یہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے. بجائے اس کو نصیحت کرنے کے اور تنبیہ کرنے کی، یہ اس کے ساتھ اس کا عاشق بن کے 50 عاشقوں کے ساتھ یہ بھی ایک قطار میں ہے. کتنی شرم کی بات ہے. اور وہ ادھورے لباس میں گانوں پر ناچ کے دکھا رہی ہے اور گا رہی ہے، اور سب لوگ اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. بہت زبردست، لگے رہو، ایسے ہی کرتے رہو. یہ سب چیزیں اس دور کی بلا ہیں، اور ماں باپ بھی دیکھ کے خوش ہوں. اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہوگی کہ ہماری بچی کو اتنے فالوورز ہیں، اتنے لائکس ہیں اس کے. دیکھو کتنے ہزار میں لائکس ہیں، ملینز میں لائک ہو رہے ہیں. اپنی عزتوں کو بیچ کے دنیا کے لائکس کمانا، اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب بھی حرام کا موقع آیا پیچھے نہیں ہٹیں گے.
کوئی رکاوٹ نہیں کا مطلب یہ گرے گا ہی اس میں. یہ مزاج اچھا نہیں ہے کہ انسان کو روکنے والی کوئی چیز ہی نہ ہو حرام سے. تو یہ چیز ان کی نیکیوں کو حباء منثورا، بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑانے والی بن جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. قاعدہ نمبر 23، عمل کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا کرنا. جہاں آدمی عمل کرتا ہے، بعض اوقات عمل کرتا بھی ہے لیکن اس کی نگاہ اپنی ذات پر چلی جاتی ہے. میں عمل کر رہا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں ذکر اذکار کرتا ہوں، دیکھو میں کر رہا ہوں، پابندی سے کر رہا ہوں. تو بعض اوقات وہ اس کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے. نیکیاں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اللہ کا نیک بندہ نیکیوں کے بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو توفیق دے مجھ کو. اس کو اپنی صلاحیت کا نتیجہ نہیں مانتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے. اور ایک دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی کہ آپ مانگیے دعا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اے نبی آپ یوں کہیے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ چیز. کیا چیز؟ فعل الخیرات، نیکیوں کے اعمال کی توفیق، و ترک المنکرات، اور گناہوں کے منکرات کے چھوڑنے کی توفیق، و حب المساکین، اور مساکین غریب لوگوں سے محبت کی توفیق مجھ کو دے دیں. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ بات کہ تو میری مغفرت کر دیں اور مجھ پر رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو لوگوں کے لیے فتنے کا ارادہ کرے، آزمائش میں ان کو ڈالنے کا ارادہ کرے، تو مجھے اس حال میں اٹھا لے کہ میں اس آزمائش کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، گمراہ نہ ہوں. گمراہ ہونے سے پہلے مجھ کو اٹھا لے. اور اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تیری محبت کی توفیق مجھے دے. وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت کرنے کی توفیق دے. وحب عمل یقرب الی حبک، اور اللہ مجھے ان اعمال کی محبت کی توفیق دے جو تیری یقرب الی حبک، تیری محبت کے قریب کرنے والے ہوں. اللہ سے توفیق مانگنا ایسے اعمال کی جو بندے کو اللہ کی محبت کا حقدار بناتے ہیں. اللہ سے اس کی دعا کرنا چاہیے. اب سوچئے کیا کتنی پیاری دعا ہے یہ کہ اللہ مجھ کو خیر کے کاموں کے کرنے کی توفیق دے، منکرات سے بچنے کی توفیق دے. یعنی میرا کمال نہیں کہ میں خیر کے کام کروں یا برائیوں سے رکوں، تو توفیق دے مجھ کو. اور مجھے مساکین سے محبت کی توفیق دے جو تواضع پیدا کرے گی، گھمنڈ نہیں. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور اللہ تو میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم کر. اور جب تو لوگوں کے لیے فتنے کا ارادہ کرے، انہیں آزمائش میں ڈالنے کا، تو اللہ مجھے اس آزمائش میں سے بچا کے نکال لے، گمراہ ہونے سے بچا اور اس سے پہلے اٹھا لے کہ میں گمراہ ہو جاؤں. اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، تیری محبت مجھے دے دے. اور جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت کرنے کی توفیق دے. اور وحب عمل یقرب الی حبک، اور ایسا عمل جو تیری محبت سے مجھے تیری محبت پانے سے قریب کرے، ایسی محبت کی مجھے، ایسے عمل کی مجھے توفیق دے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو ایک آدمی اللہ سے خود دعا کرے، اللہ نیک عمل کی توفیق دے کہ میں تیرا محبوب بن جاؤں اور نیک عمل کرنے والا بنوں، برائیوں سے بچنے والا بنوں. اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھنا، اللہ سے توفیق مانگنا. اس لیے ہر رکعت میں ہم کیا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر جمائے رکھ. اور نماز میں سلام سے پہلے کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر. نماز میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں.
اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. میں نو، میں نہیں جینا. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے انسان کی نگاہ اپنی ذات پر جاتی ہے وہیں سے وہ لڑکھڑانا شروع ہو جاتا ہے، بربادی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اس کو اس کے حوالے کر دیتا اللہ تعالیٰ. مخلوق پر نگاہ رکھنا آدمی اللہ کو کھو دیتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ نیکیاں چاہے ہم جس درجے کی کریں اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ سے دعا کریں. اللہ جس کی مدد کرے اس کو کتنی بڑی نیکی کی توفیق دے کیا بول سکتے ہیں. کون سا آدمی کتنی بڑی نیکی کر لے گا، اللہ سے مانگنے والا اس کو توفیق ملتی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پھر کیا مانگنا ہے مانگ، مانگنے میں کنجوس مت بن. اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، تیرے پاس مانگنے میں ہمیشہ کمی رہے گی. قاعدہ نمبر 24، صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا نیک اعمال کو، بلکہ سماج کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. تھک گئے؟ سب جاگ گئے ہیں ایک دم مرغیوں کی طرح. نہیں تھکے؟ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس دور میں یہ چیز بہت مشکل ہے. ہم لوگوں کے لیے دین کی مجالس میں بیٹھنا عموماً آج لوگوں سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے. ایسے دور میں اگر ہم دین کی بات بیٹھ کر سن رہے ہیں، پیٹھ دکھ رہی، پاؤں دکھ رہے، سر دکھ رہا، کان دکھ رہے، لیکن بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، وہ جو طلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم کو سننا ہے. ایسی مجالس میں جو بھی دینی مجالس ہوتی ہیں ان کے خاتمے پر فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، اس حال سے اس مجلس سے اٹھو کہ تم سب کی مغفرت کر دی گئی. اعلان کرتا فرشتہ. اچھا بعض روایت میں یہ بھی ایسے مسلم کی روایت میں ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مجلس میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جو اس مجلس کی وجہ سے نہیں آیا تھا، کہیں سے آ گیا تھا اور آگے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اس کی بھی مغفرت کر دی. گھومتے گھومتے آیا تھا، دیکھا کیا ہے یہاں پہ، کیا چل رہا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں تھا. آیا دیکھا او بیٹھا، آگے چلو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھے بعد میں جانے تو دوسرا کام بعد میں کریں گے، بیٹھ جائیں گے سنیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی، اس کا مقصد آنا نہیں تھا، کسی اور کام سے آیا. کیا ڈھونڈتے آیا کہ اس سے قرضہ اپنا وصول کرنا ہے، یہی ملے گا اور آج کے دن تو پکا ملے گا. لیکن آیا سنا، دین کی بات چل رہی ہے، اس کا بھی دل لگ گیا، بولے جانا تو بعد میں دیکھیں گے، بیٹھ جاؤ سنیں گے. اور پھر اس مجلس میں بیٹھ رہا ہو تو مقصد سے نہیں آیا تھا لیکن بیٹھ گیا. تو ایسا آدمی بھی محروم نہیں ہے. وہ لوگ بھی جو خود مقصد بنا کے آئے، دور دراز سے بھی آئے اور وقت نکال کے آئے، ترتیب بنا کے آئے، لیکن وہ آدمی جو اچانک آ گیا اور بیٹھ گیا وہ بھی محروم نہیں ہے. دینی مجالس میں صرف اتنا ہی فائدہ ہوتا تو بہت بڑی بات ہے، اس کے علاوہ بھی بہت فائدے ہیں. لیکن یہ کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقرب فرشتوں میں ان کا بیان کر کے فخر کرتا ہے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ لیکن باہر آدمی دوسری مجالس میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، وہاں آدمی وقت برباد کرتا ہے اور کتنے گناہوں کا مرتکب بھی ہوتا ہے. لیکن دینی مجالس میں بہت سے لوگ نہیں بیٹھتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ایسی غلط مجالس سے، اور ہم کو دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. قریب دور جہاں بھی کتاب و سنت کی بات ہوتی ہو اور علماء کی مجالس ہوتی ہوں، اس میں ہم کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو قاعدہ نمبر 24، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یعنی یہ نہیں کہ آدمی نیک اعمال کرے تو اپنی ذات تک دین کو محدود رکھے، بس مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ دور کیوں جائیں، آدمی اپنے گھر میں لوگوں کو دیکھتا ہے غلط زندگی جی رہے ہیں، وہ اپنی دینداری بنا کے رکھتا ہے، بیوی اپنے حال پر ہے، بچے اپنے حال پر ہے، بھائی بہن ماں باپ اپنے حال میں ہیں،
ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑے رکھتا ہے اور بس اپنی دینداری اپنے تک محدود رکھتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ خود بھی نیکی پر رہے, دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے, خود برائیوں سے بچے, دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے چن کے الگ کیا گیا ہے, تمہارا انتخاب ہوا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہاری خصوصیت کیا ہے, تم خیر امت کیوں ہو؟ اللہ نے وجہ بتائی. کیا فرمایا؟ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو, بھلائی کی تاکید کرتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا, اللہ پر توکل کرنا, اللہ کی بات پر یقین رکھنا, وعدوں پر یقین رکھنا, یہ انسان کو قیمتی بناتی ہے اور خیر امت میں بننے لائق بناتی ہے. یہ نہیں کہ آدمی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. بیوی برتن والا کالونی میں آ رہا ہے تو بے پردہ برابر باہر جا رہی اور ولیمے میں برقع پہن کے جا رہی. ہوتا نا ایسا؟ فارمل کچھ ہوگا تو برقعے اور کے سب برابر پہن کے جائیں گے, لیکن بستی میں اگر کچھ خریداری ہو رہی ہے, آم والا سبزی والا آ رہا ہے تو بے پردہ جا رہی ہو, اور پردہ شادیوں میں لگتا ہے, خالہ کے پاس گئے تو لگتا ہے. یہ بھی ایک عجیب طریقہ ہے. پردہ ہیں, وہ ہر اجنبی سے کیا جائے گا, باہر والوں سے پردہ ہو رہا ہے, لیکن پھر قریبی رشتہ دار ہیں, غیر محرم ہیں, کزن سے پردہ نہیں ہو رہا ہے, اور شوہر دیکھ رہا ہے, کچھ بولتا نہیں ہے, چلتا ہے. اولاد میں دیکھ رہا ہے, اولاد نماز نہیں پڑھ رہی, نہیں بولتا ہے, خود برابر نماز کو جاتا ہے, اولاد کو نہیں روکتا ہے. گھر میں بے حیائی کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ناچ گانے دیکھ رہے ہیں, ڈسکو سب چل رہا ہے گھر کے اندر, آتا ہے, دیکھتا ہے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے, منع نہیں کرتا ہے. بچیوں میں دیکھ رہا ہے, بے حیائی ان کے اس میں آ رہی ہے, فون پہ ویڈیو کال پہ ہے, اور لڑکا ہے کالج کا اور اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں بے پردگی کے ساتھ میں, لیکن باپ منع نہیں کرتا ہے. ماں اپنی بچوں میں دیکھتی ہے, منع نہیں کرتی ہے. بھائی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے, منع نہیں کرتا ہے. دوستی میں لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, قریبی دوست ہے, لیکن کبھی نصیحت نہیں کرتا ہے. اس کی بیماری میں اس کے لیے دواخانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے, لیکن روحانی بیماری میں پڑا ہوا ہے, شرک میں, بدعات میں اور گناہوں میں, اس بارے میں کچھ نہیں بولتا ہے. تو مرنا نہیں چاہیے, لیکن جہنم میں گیا تو چلے گا. ایسا ہے, تجھ کو مرنے سے میں بچاؤں گا, لیکن تجھ کو میں جہنم سے نہیں بچاؤں گا. کتنی نادانی ہے, کیسا دوست تو, ایسا کیسا دوست, بڑے نقصان سے نہیں بچائے گا اور چھوٹے نقصان سے بچائے گا. بھلائی کا حکم دینا, اور جو اچھے کام خود کر رہا ہے یا کم سے کم جانتا ہے, ان اچھے کاموں کی دوسروں کو بھی تلقین کرے. جن برائیوں سے خود بچتا ہے, دوسروں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کرے. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں حکمت والا طریقہ اپنائیں, کب بولنا, کیسے بولنا, اس کو سیکھے, علماء سے سیکھے, سلیقہ سیکھے اس کا. یہ نہیں کہ آدمی کچھ بھی بدتمیزی کے ساتھ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے. کسی کو بولے نماز پڑھو نا, کیا تم لوگ ایسی بغیر نماز کے رہتے, یا کسی کو غلط کام سے داڑھی رکھو نا, کیسے دکھ رہے دیکھو جو کر کے, جیسے کچھ بھی بول رہا آدمی آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ بدتمیزی سے, بے عزتی سے بات کرو گے, آپ کی دعوت رد ہو جائے گی, اور اس رد ہونے کا ذمہ دار آپ رہو گے, کیونکہ آپ نے ٹھیک سے پیش نہیں کیا. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے, تو نصیحت کی, کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون جیسا انسان جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی بولتا تھا, تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں, اتنا بھیانک جرم کر رہا ہے. وہ شرک نہیں کر رہا, شرک کروا رہا اپنے ساتھ لوگوں کو, معبود بن کے بیٹھا ہوا ہے, رب بن کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. تم دونوں بھی اس کے پاس جاؤ گے تو بات نرمی سے کرنا.
جس کے پاس ہم جا رہے ہیں بیچارہ وہ جہالت میں، شرک میں پڑا ہوا ہے، بدعت میں پڑا ہوا ہے، فرعون کی طرح تو نہیں ہے نا، اتنا بگڑا ہوا تو نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو رب تو نہیں بول رہا ہے، تو اس سے نرمی سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاق کے ذریعے سے اگر علم اور اخلاق اس کے ذریعے سے اگر بات ہو تو اکثر بات قبول ہوتی ہے۔ مزید اس میں آپ اگر صبر جوڑ دیں، اگر صبر بھی آپ جوڑ دیں اس میں، تو یقیناً اثر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس صبر ہونا چاہیے۔ آج نہیں تو کل، ٹھیک ہے، آج نہیں مان رہا، تھوڑا صبر کریں گے، کل مانے گا۔ بدتمیزی یہ کر رہا ہے، میں اخلاق سے اس کے ساتھ صبر کر لوں، ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے۔ تو یہ کام ہم کو کرنا چاہیے اپنے اپنے دائرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست و مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دیکھیے دوستی کا حق کیا ہے، ایک دوسرے کی نصرت کا حق کیا ہے؟ کہا وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اگر واقعی کسی کو ایک آدمی کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ اس کو اچھائی کی دعوت دے، کسی کو برائی سے بچائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان قریب اللہ تعالی رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے رحمت کا وعدہ ان کے لیے کیا ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کریں تو ہمیں بھی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جو کسی ہدایت کی طرف، خیر کی طرف، حق کی طرف لوگوں کو بلائیں، اسے ان لوگوں کی طرح اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں۔ عمل کرنے والوں کا ثواب دعوت دینے والے کو ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور اس سے عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا لے کے اس کو نہیں دیا جائے گا، ان کی طرح اس کو دیا جائے گا، ان کا ان کو ملے گا۔ یہ اگر کسی بے نمازی کو نمازی بنا دے تو اس کی نماز کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اس کو اس کا اپنا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جتنی نمازیں وہ پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے دوسرے اعمال ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور کتنی نیکیاں ہیں، ذکر و اذکار ہیں۔ آپ نے کسی کو ایک ذکر سکھا دیا، کھانے کے بعد یہ ذکر ہے، کیا کرو بھائی، نیند میں سے اٹھنے کے بعد یہ ذکر ہے، سوتے وقت یہ ذکر ہے۔ اب اس کے دل میں بیٹھ گئی بات، 20-30 سال سے وہ عمل کر رہا ہے، کس کے نام عمل میں جا رہا ہے؟ اتنی ساری نیکیاں، 70-80 سال تک وہ کر رہا ہے ایک ہی ذکر۔ آپ نے سکھا دیا کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا، چاچا کھانے سے پہلے بسم اللہ بولتے جاؤ، اچھی بات ہے بیٹا، 10 سال جیے چاچا، سارا 10 سال تو آپ کو ملا ہے انشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں، آدمی کسی ایک آدمی کو 5 منٹ میں بتا دیتا اور زندگی بھر عمل کرتا، سارا اس کو ملتا ہے، لیکن شیطان بولتا مت بتا، تیری نجات ہوگی اس میں۔ اور آدمی سستی کرتا، نہیں بتاتا، اپنی اولاد کو نہیں بتاتا، بیوی کو نہیں بتاتا، بھائیوں کو نہیں بتاتا، اتنی سستی کرتا ہے۔ کیوں نہیں؟ کتنا بڑا اجر وہ ضائع کرتا رہتا زندگی بھر۔ بتانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ بعض اوقات تو خود اس کو ہی معلوم نہیں ہوتا تو کیسے بتائے گا؟ اس کے لیے دینی مجالس میں آنا چاہیے۔ آدمی کے پاس 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک علم اور دوسرے جذبہ۔ بعض اوقات علم نہیں ہوتا، جذبہ ہوتا، بدعات میں چلا جاتا۔ بعض اوقات علم ہوتا ہے، جذبہ نہیں ہوتا، بے عملی میں چلا جاتا۔ اور یہی یہود و نصارہ کی صفت ہے۔ نصارہ کے پاس جذبہ تھا، علم نہیں تھا، غلط کاموں میں چلے گئے، رہبانیت ایجاد کر لی، باطل عقائد میں چلے گئے۔ اور یہود کے پاس کیا ہے؟ علم تھا لیکن جذبہ نہیں تھا، دل سخت ہو گئے تھے،
بے عملی میں چلے گئے اتنے دور کہ پھر کتاب میں ہی تحریف کر دی، انبیاء کے قتل کے درپے ہو گئے اور کیا بھی قتل انبیاء کو۔ ہم کو دونوں کے راستے سے بچنا چاہیے، تو ہمارے اندر علم بھی ہو اور جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اور کہا کہ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، اس کے بالعکس جو کسی گمراہی کی دعوت دے، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، جتنے لوگ اس گمراہی پر چلیں گے ان سب کا گناہ اس پر ہوگا۔ آپ نے کسی بے حیائی کے ویڈیو کی لنک بھیج دی کسی کو، جتنے لوگ دیکھیں گے اور فارورڈ کریں گے سب نامہ اعمال میں آپ کے آئے گا۔ سوچ سمجھ کے بھیجنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بھیجنا ہے۔ بعض اوقات لوگ علماء کو بھی بھیجتے ہیں عورتوں کے جوکس۔ آپ سوچئے کہ ہمارے اندر سے یعنی احساس بھی مرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ آدمی غلط کر رہا ہے، لیکن وہ غلط ہے کا احساس مرنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ غلطی کرنا برا ہے، لیکن غلطی کا احساس ختم ہونا یہ اس سے برا ہے، کیونکہ غلطی کرنے والا آدمی اگر احساس زندہ ہو تو کل کو پلٹ بھی سکتا ہے، رجوع بھی کر سکتا ہے۔ احساس ہی مر جائے تو پلٹنا بھی مشکل ہے۔ تو آج دھیرے دھیرے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مساجد میں میوزک بج رہی، احساس ختم ہوتا جا رہا ہے موبائل فون کی۔ حرم میں بج رہی، نمازوں میں بج رہی، مسجدوں میں بج رہی۔ تصور ہو سکتا ہے گٹار بج رہا ہے مسجد کے اندر، کوئی بیٹھ کے گٹار بجائے تو کیا بولیں گے؟ سب مار کے اس کو بھگائیں گے مسجد میں سے۔ لیکن وہی آدمی موبائل میں گٹار سے بدتر میوزک رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ چلتا ہے۔ تو سوچئے یعنی احساس ختم ہونا یہ زیادہ بھیانک چیز ہے، اس کو یاد رکھیے۔ بلکہ بعض اوقات لوگ بیٹھ کے مسجد میں ویڈیوز دیکھتے ہیں، مسجد میں فوٹوز دیکھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے اور یہ پیچھے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ بولو گے کون سنے سب خرافات، بیٹھ کے پیچھے ویڈیو نہیں تو کم سے کم آواز بند کر کے فوٹوز دیکھ رہا ہے سب۔ اس میں عورتوں کی تصویریں آ رہی ہیں، بے حیائی تصویریں آ رہی ہیں، مسجد کے اندر سب چل رہا ہے۔ بتائیے احساس ختم، تقدس ختم مسجدوں کا نہیں۔ جو کسی گمراہی کی طرف بلائے اس پر ان سارے لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر چلیں۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس نے ہم کو بتایا اس لیے یہ گناہ گار ہے، ہم نہیں، تو پیچھے چلا، اس پر تجھ پر چلنے کا گناہ ہے اور اس پر بلانے کا گناہ ہے۔ دونوں اپنے اپنی جگہ گناہ گار ہیں۔ تو بھی تو چلا نا، اس کے بلانے پر گیا نا تو۔ وہ شراب پلایا اس نے تو بول رہا ہے کہ اس کا قصور ہے، اس نے پلایا نہیں ہوتا تو میں نہیں پیتا۔ اس کو پلانے کا گناہ ملے گا اور تجھ کو پینے کا۔ دونوں اپنی جگہ گناہ گار ہے، ایسا نہیں کہ صرف وہی گناہ گار ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی اور برائی کی دعوت دینے والوں کو اس کے مطابق انعام یا سزا ملتی ہے، گناہ یا نیکی یا گناہ ملتا ہے۔ نمبر 25، عمل کے ذریعے بھی دوسروں کو تعلیم دینا، یعنی عمل کرنے والا ایک تو قول سے لوگوں کو نصیحت اور تعلیم دے سکتا ہے، دوسرا طریقہ اس کا کیا ہے؟ عمل کو دعوت بھی بنانا چاہیے اور نیت اس میں رکھنا بھی چاہیے۔ جیسے ماں ہے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اس کی نیت ہو کہ میری نماز میری بچی دیکھ کے وہ بھی نمازی بن جائے، کہ عمل کو بھی دعوت بنانا۔ اس میں تعریف کے لیے اگر نیت کر کے آدمی عمل لوگوں میں کر رہا ہے تو برا ہے، لیکن اگر اس کو لوگوں کے لیے اسوہ بن کے کر رہا ہے کہ میں کروں تو لوگ بھی کریں، کہ لوگوں میں اعلان ہو رہا ہے دین کے کام کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے یا مدارس کے لیے صدقات دو، اس کے لیے یا مال اپنا نکالو، اور کوئی نہیں نکال رہا ہے، پھر کوئی آدمی سوچے کہ شاید میں دوں تو میرے پیچھے لوگ دیں، تو چاہ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں لیکن تعریف کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ دین کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ میری طرف سے 1,00,000 روپے مسجد کے لیے۔ اب اس کے کھڑے ہونے کے بعد دوسروں کو بھی جذبہ آیا، وہ بھی کھڑے ہوئے، میری طرف سے بھی 1,00,000، میری طرف سے 50,000، میری طرف سے 10,000، اور دیتے 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 مسجد کی تعمیر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو شروعات اس نے کی تو اس سارے لوگ جو اس کے پیچھے دینے والے بنے ان سب کا ثواب کس کو جائے گا؟ تو اپنے عمل کے ذریعے سے وہ لوگوں کے لیے اسوہ بنا اور اس کے پیچھے لوگ چلے، وہ لوگوں کے لیے ذریعہ بنا اس عمل کے کرنے کا۔ شروعات اس نے کی، شروعات والے کو اجر ملتا ہے پیچھے والوں کا۔
تو ہم نیکی کی شروعات کرنے والے بنیں. سماج میں جو نیکیاں مٹ رہی ہیں ہم عمل کریں اور اپنے عمل سے لوگوں کے درمیان اسوہ بنیں. سنت عمل آپ کر رہے ہیں, آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں, ذکر آپ نے کیا, کوئی آپ دینی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, لیکن اس میں اپنے دل کو بہت بچانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ دعوت بھی دیں اور ریاکاری بھی کریں, وہ بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. لیکن اگر آدمی واقعی مشق کرے تو اپنے آپ کو اس سے بچا بھی سکتا ہے, اپنے گھر میں کم سے کم کر سکتا ہے کہ باپ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے, دینی کتاب پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, بچے سن رہے ہیں, آ کے بیٹھ رہے ہیں, وہ بھی قرآن لے کے بیٹھ رہے ہیں, دینی کتاب پڑھ رہا ہے, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, ابو ہم کو بھی پڑھ کے سناؤ کیا ہے, یا ہم کو بھی بتاؤ ہم کیا پڑھیں. گھر کا ماحول بنانا, ایسا عمل کے ذریعے اسوہ بننا, یہ بھی ایک چیز ہے جس کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے. طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ. ایک جنازے میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی, جنازے کی نماز. فقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی. قال لیعلموا انہا سنہ, انہوں نے جہراً اس کو پڑھا اور کہا میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے, یعنی نبی کا طریقہ ہے. سنت اس معنی میں نہیں, فقہی اعتبار سے نہیں, سنت واجب فرض وغیرہ کے اعتبار سے نہیں کہا, نبی کا طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے عمل لوگوں کے سامنے کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کیا ہے, سنت ہے. اپنے عمل سے لوگوں کو تعلیم دینا. اس سے یہ مسئلہ کوئی نہ اخذ کرے کہ جنازے میں جہراً قرأت کرنا چاہیے. ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جہراً کرنا سنت ہے, میں نے اس لیے جہراً پڑھا کہ لوگوں کو معلوم پڑے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیا ہے, نبی کا طریقہ ہے. تو کبھی کوئی عمل آدمی کوئی ذکر زور سے پڑھ لیا تاکہ لوگوں کو تعلیم اس کی ہو جائے, لیکن پابندی سے نہیں, پابندی سے نہیں, بلکہ کبھی کبھار آدمی کوئی ذکر وغیرہ جہراً کر دے تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو. جیسے کھانا کھا رہے ہیں آپ, بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے, آپ دیکھا بسم اللہ, تو اب بچے بھی دیکھے, بچے بھی بولنا شروع کر دے بسم اللہ, ان کے لیے تلقین ہو گئی آپ کے عمل سے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے لوگوں کے لیے کیا بنیں, اسوہ بنیں, ذریعہ بنیں عمل کا. ابو قلابہ کہتے ہیں جاءنا مالک ابن الحویرث, ہمارے ہاں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہماری مسجد میں. فصلی بنا فی مسجدنا ھذا, تو انہوں نے ہماری اس مسجد میں ہم کو نماز پڑھائی. فقال انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ, اور کہنے لگے میں تم کو نماز پڑھا تو رہا ہوں لیکن میرا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ولیکن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. تو پڑھ کے دکھایا کہ ایسے نماز کون پڑھتا تھا. تو تعلیم کی نیت سے لوگوں کے سامنے عمل کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو عمل کرنے والے کو اپنے قول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی لوگوں کو تعلیم دینا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے. ابو انس کہتے ہیں ان عثمان توضأ بالمقاعد, مقاعد چبوتروں کو بولتے ہیں, ایک جگہ ہے, بعض علماء نے کہا یہ مقام ہے مدینہ میں, تو وہاں انہوں نے وضو کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا. فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وضو کرتے ہوئے کہا کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ بتاؤں کہ آپ کیسے وضو کرتے تھے. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا, پھر تین بار وضو کیا, کلی 3 بار کی, ناک میں 3 بار, یعنی ایک ساتھ 3 بار کلی اور ناک میں پانی دیا, پھر اس کے بعد 3 بار ناک صاف کی اور 3 بار چہرہ دھویا, 3 بار ہاتھ دھوئے, 3 بار, اس طرح سے سارے اعمال کتنی بار کیے, 3 بار. لیکن کیا کہا, کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ دکھاؤں. تو اپنے عمل کر کے لوگوں کو تعلیم دی. تو عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تعلیم بنتا ہے. تو ایک آدمی کو بعض اعمال خاص کر کے
وضو ہے، نماز ہے، اس جیسے اعمال ہیں، اپنے اطراف جو لوگ ہیں عمل کر کے ان کو سکھانا چاہیے، عمل کے ذریعے سے ان کو اس کی تعلیم دینا چاہیے۔ قاعدہ نمبر 26، نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ عمل کرنے والے کو نیک کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، لیکن گناہ کے کاموں میں تعاون کا مطلب کیا؟ ہاں، ورنہ تعاون آپ سمجھیں گے، تعاون کا مطلب کیا ہے؟ سپورٹ کرنا، مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ سورۃ المائدہ میں بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا عمل اگر کسی کی مدد والا ہے، مدد کرو، لیکن مدد کرنے میں گناہ کے کام میں مدد کر سکتے، نیکی کے کام میں کر سکتے، کرنا چاہیے۔ نیکی کے کام میں دوسروں کا تعاون کرنا چاہیے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتی تھیں؟ آپ رات میں جب آتے تو آپ جب سوتے تو ازواج مطہرات آپ کے لیے وضو کا پانی اور مسواک رکھ دیتے، پھر آپ بیدار ہوتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ تعاون کرنا ہوا نیکی کے کاموں میں۔ رمضان کے مہینے میں خواتین کتنی خدمت کرتی گھر والوں کی، کھانا بنانا، ہاں، سحری کے لیے اور افطار کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی درمیان میں سحری، ہاں، افطار اور سحری کے بیچ میں بھی تو ہوتے ہیں نا کچھ اور اسٹیشن رہتے کہ نہیں رہتے؟ تراویح سے آ کے کوئی موقع چھوڑتا نہیں آدمی، وہ بیچاریاں اسی میں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نہ کریں تو وہ بھی مصیبت ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے سہولت بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا رمضان صرف کھانے پکانے میں کچن میں ہی چلا جائے اور عبادات کا ان کو موقع نہ مل پائے۔ تو ایک توازن ہونا چاہیے کہ وہ خدمت انجام دے بھی، ان کو وہ ثواب ملے بھی روزے داروں کے کھانے پینے کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اتنا وقت بھی ان کو ملے کہ وہ اپنی عبادات کریں۔ تو وہ ان کا تعاون کرے، مردوں کا، بچوں کا، اور یہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں، یہ ان کا تعاون کریں کہ وہ بھی عبادات کر سکیں۔ یہ ماحول گھر کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ ورنہ ہمارے یہاں پر خواتین کو عموماً یعنی بس وہ شیخ بن کے رہ جاتی ہیں، عمر یہی نہیں کی ہے، تم یہی کرو، اس سے ہی جنت میں جائیں گے تم لوگ۔ نہیں، ان کو ذکر اذکار، تلاوت اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے بھی موقع فراہم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، تمہارا کسی شخص کو اس کی سواری پر سوار کرنے میں مدد کرنا، یا اس کی متاع، اس کی چیزیں، گٹری ہو یا اس کا باکس ہو یا جو بھی ہو، اس کو اس کی سواری پر اٹھا کر رکھنا، اس کی مدد کرنا، اس میں یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ کسی آدمی کی کوئی چیز اٹھا کے آپ نے دے دی، وہ بھی کیا ہے آپ کے لیے؟ صدقے کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 27، تقدیر پر تکیہ کرنے کی بجائے عمل کرنا۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں بھی ڈالتا ہے جو ہونا ہوگا ہوگا، جنت میں جانا ہوگا جائیں گے، جہنم میں ہوگا ایسا، اور بعض اوقات اپنی بے عملی کا ذمہ دار تقدیر کو قرار دیتا ہے۔ اگر میری تقدیر میں ہوتا تو میں نمازی بنتا، اب تقدیر میں نہیں تو میں نمازی نہیں۔ ہاں، امام صاحب اس کی پٹائی کر کے کہیں کہ یہ بھی تیری تقدیر میں تھا، مانے گا اس کو؟ شکایت مت کر، یہ بھی تقدیر میں تھا۔ تقدیر پر تکیہ کرنے کی بجائے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی تقدیر میں ہوگا تو جو ہوگا ہوگا، نہیں، ہم کو عمل کرنا چاہیے، پھر اللہ جو آسان کرے گا ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، ہم بقیع الغرقد میں یعنی
جس کو جنت البقیع ہمارے لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، وہ بقیع الغرقد ہے، تو قبرستان مدینے کا. تو ہم جنازے میں تھے، فأتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقعد وقعدنا حوله. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے. ومعه مغصرة فنكس فجعل ينكت بمغصرته. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی جیسی چیز تھی، لکڑی کا ٹکڑا تھا ایک، اس سے آپ بیٹھے اور سر جھکایا ہوا تھا آپ نے، اور آپ زمین کوریدنے لگے. گہری سوچ میں آپ تھے. جب آدمی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو اس طرح سے لکڑی کے ٹکڑے سے آپ کیا کر رہے تھے؟ چھڑی سے اپنی زمین کورید رہے تھے. ثم قال، پھر آپ نے کہا، ما منکم من احد ما من نفس منفوسۃ الا کتب مکانها من الجنۃ والنار والا قد کتب شقیۃ او سعیدۃ. آپ نے کہا جو بھی انسان تم میں سے ہے، جو بھی نفس تم میں سے ہے، جو بھی شخص تم میں سے ہے، اس کا مقام جنت میں یا جہنم میں لکھ دیا جا چکا ہے. وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً. اللہ کے پاس لکھ دیا جا چکا ہے کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے. شقی ناکام، سعید کامیاب. فقال رجل یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل. ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر ہی ٹیک نہ لگا لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ کہ ایسا نہ کریں. ہم جب لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا تو ہے، اسی پر ہم ڈیپینڈ رہیں گے اور عمل چھوڑ دیں. فمن كان منا من اہل السعادۃ فیصیر الی عمل اہل السعادہ. کہ ہم میں سے اگر کوئی اہل سعادت میں سے ہوگا، کامیاب ہونے والوں میں سے، تو اس کا انجام، اس کے عمل کا اہل سعادت ہی کی طرف ہوگا. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيَصِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. اور ہم میں سے کوئی اہل شقاوت میں سے، ناکام لوگوں میں سے ہوگا تو وہ اسی عمل کی طرف جائے گا جو شقاوت والوں کے اعمال ہیں. قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اما اہل السعادۃ فییسرون لعمل السعادہ. آپ نے کہا یاد رکھو، جو سعادت مند لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے لیے سعادت والے اعمال آسان کیے جاتے ہیں. وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ. اور جو شقاوت والے لوگ ہیں، یعنی ناکام ہونے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ناکامی والا عمل آسان کر دیا جاتا ہے. پھر آپ نے پڑھا، آپ نے یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جس نے عطا کیا، حق ادا کیا، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلی بات کی، حق بات کی تصدیق کی. حق ادا کیا، تقوی والا بنا رہا اور سچ بات کو سچ مانا، توحید کو صحیح مانا، رسالت کو صحیح مانا، اللہ کی کتاب کو صحیح مانا. حسنہ جو بھلائی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو سچ مانا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم اسے آسان کی توفیق دیں گے، آسانی کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، جنت والا راستہ اس کے لیے آسان کریں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى لیکن وہ شخص جس نے کنجوسی کی، بخل کیا اور مستغنی بنا رہا، مجھے ضرورت نہیں، ایسا بنا رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور سچی بات کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ایسے آدمی کے لیے ہم تنگی کو میسر کر دیں گے، تنگ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، جہنم والا راستہ اس کے لیے آسان کریں گے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے آسانی ہوگی، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے دوسری آسانی ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ جنت والا راستہ اور جہنم والا راستہ آسان ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ جس اعتبار سے انسان کی چوائسز ہوتی ہیں.
جو آدمی اوپر جانے کا ارادہ کرے اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا. مجاہدہ جب شروع کرتا ہے, مجھ کو پہاڑ کے اوپر جانا ہے, بلندی پہ پہنچنا ہے, اللہ اس کی مشقت کو آسان کر دیتا ہے, کیونکہ اس کا ارادہ جنت والے راستے کی طرف ہے. جو زوال کی طرف جانا چاہتا ہے, بگاڑ کی طرف, فساد کی طرف, جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے, اللہ اس کے لیے وہ بھی آسان کر دیتا ہے. حق کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کا حق اس کو ادا نہیں کرتا ہے, تو ایسا انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ غلط آسان ہو جاتا ہے. جہنم والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کا قاعدہ ہے, انسان کا جیسا انتخاب ہوتا ہے ویسے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. جنت جنت والی آسانی, جہنم جہنم والی آسانی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ڈھکیل دیتا جہنم کی طرف, نہیں. اس کو یاد رکھیں, آیت میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ جس نے عطا کیا, تقوی اختیار کیا اور حق کو حق مانا, تصدیق کی اس کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. تو آسان کرنا نمبر 2 پہ آیا کہ نمبر 1 پہ؟ 2 پہ آیا. پہلے اس کا عمل آیا کہ جو کام اس نے کیا اس کے مطابق اس کی آسانی ہوتی ہے. اس کا کام صحیح ہو, صحیح کے لیے آسانی ہوتی ہے, غلط ہو, غلط کے لیے آسانی ہوتی ہے. اس لیے آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے. بعض اوقات انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ اس کو وہی موڑ دیتا ہے, دل پہ مہر لگ جاتی ہے, گناہ آسان ہو جاتے ہیں, گمراہی اچھی دکھائی دینے لگتی ہے. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے کہ غلط اچھا لگنے لگتا ہے, اس میں مگن ہو جاتا آدمی, غفلت میں رہتا اور پھر اچانک اللہ پکڑ لیتا اس کو. جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی, سب کچھ سامنے حق آ گیا, پھر بھی رسول کے خلاف چل رہا ہے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلنے لگے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. پہلے کون مڑا؟ جہاں وہ مڑا اس کو ہم وہی موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے, اور برا ٹھکانہ ہے. تو انسان اگر غلط کو چنتا ہے, حق کا انکار کرتا ہے, تو اس کے لیے وہی راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی کہ تو لائق نہیں حق کے, تو اس کو یہاں جانا ہے, جا تو, اللہ جانے دیتا ہے اس کو. یہ سزا ہوتی ہے دنیا میں اس کے لیے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ یہ نہیں صحابی نے کہا کہ ہم تقدیر پر تکیہ کر لیں, کہا نہیں, عمل کرو. یعنی جو آدمی صحیح راستہ اپناتا ہے اس کے لیے صحیح آسان ہوتا ہے, جو غلط راستہ اپناتا ہے اس کے لیے غلط آسان ہوتا ہے. تو ہم کو کیا اپنانا چاہیے؟ صحیح راستہ اپنانا چاہیے, اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ اس کو آسان کرے گا, اس کو اللہ آسان کرے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. قاعدہ نمبر 28, قول و عمل کی مخالفت سے بچنا. عمل کرنے والے کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کا عمل اس کے قول کے خلاف نہ ہو. باتیں اچھی اچھی کرے لیکن عمل غلط غلط ہو نہیں, بلکہ قول و عمل میں مطابقت ہونا چاہیے. اگر دوسروں کو نماز کی تلقین کر رہا ہے تو خود بھی نمازی ہو, اگر دوسروں کو نیک اعمال کی تلقین کر رہا ہے تو خود بھی عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ بولنے والا اور کرنے والا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو, تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ لم تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے, نفرت کے لائق ہے کہ تم کہنے لگو جو کرتے نہیں. بڑے بڑے دعوے آدمی کرتا ہے زندگی میں, اللہ موقع دینا, مال دینا, میں غریبوں کی مدد کروں گا, مال آتا نہیں کرتا. اللہ فرصت دینا تو میں خوب اللہ کی عبادت کروں گا, اللہ موقع دینا تو میں یہ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات دیتا ہے اور یہ کرتا نہیں ہے. تو تم کیوں کہتے ہو, ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جو پورے نہیں کرتے, ایسے وعدے کیوں کرتے جو پورے نہیں کرتے, ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تمہارے عمل میں نہیں ہیں؟ صرف بول کے تم پاک بننا چاہتے ہو, نہیں, عمل کے ذریعے سے بننا پڑے گا تم کو. عظمت صرف بولنے سے نہیں ملے گی, زندگی تمہاری تمہارے قول کے مطابق ہونی چاہیے. تو
کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی قابل نفرت ہے، بڑی سنگین، بھیانک ہے، بری ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندے کا عمل اور اس کا قول دونوں میں کیا ہو، کانٹرڈکشن ہو، اس میں تضاد ہو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ کرنے والا بھی بنے۔ واٹس ایپ پہ جتنے نیک ہیں نا ہم لوگ، واقعی میں نیک ویسے بن جائیں تو ولی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے اس بات پر کہ انسان دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرے لیکن خود اپنے آپ کو بھول جائے، خود نہ کرے۔ دوسروں کو آدمی تلقین کرے اور خود اس کی زندگی میں بے عملی ہو، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے عملی کی سزا کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اس کے پاس علم نہ ہو، اس کے پاس علم ہے لیکن پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی بھلائی کا اہتمام کریں، برائیوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ خود بھی برائیوں سے رکنے والا بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس باب میں ہم دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار فتندلق اقطابہ فی النار، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جہنم میں اس کی اتڑیاں نکل آئیں گی۔ فیدور کما یدور الحمار برحا، وہ ایسا گھومے گا اپنی اتڑیوں کو لے کر جیسے گدھا چکی کے اطراف گھومتا ہے۔ فیجتمع اہل النار علیہ، جہنمی اس کے آس پاس جمع ہوں گے۔ فیقولون ای فلان ما شأنک، کہیں گے اے فلاں یہ کیا حال ہو گیا تیرا؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہی نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی، وہ جواب دے گا ہاں لیکن میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائیوں سے روکتا تھا لیکن میں خود ان برائیوں میں جا پڑتا تھا، ان برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ یعنی میرا قول اور عمل ان میں کیا تھا؟ تضاد تھا، میرا عمل قول کے مطابق نہیں تھا۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قول و عمل میں مطابقت پیدا کرنا چاہیے، وہ بھلی بات بولے اور عمل بھی بھلا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر ہم اپنی بات ختم کریں گے کیونکہ وقت اب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، لیلۃ الاسراء میں معراج کی رات ایک قوم پر میرا گزر ہوا، کچھ لوگوں کے پاس سے میں گزرا۔ تقرض شفاہہم بمقارض من نار، آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ قطرے جا رہے تھے۔ کلما قرضت وفت، جب بھی قطرے جاتے تھے، کاٹے جاتے تھے، واپس سے وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ فقلت یا جبریل من ہؤلاء، میں نے جبریل سے کہا ہے جبریل کون لوگ ہیں یہ؟ قال خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ دینے والے ہیں، وہ خطاب کرنے والے ہیں جو یقولون ما لا یفعلون، جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن ان کا عمل اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے، بولتے ہیں کرتے نہیں، لیکن علم ہے اور عمل نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، آپ کی امت کے خطباء ہیں جو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں سمجھتا وقت ہو رہا ہے اور وضو وغیرہ کے لیے آپ کو زیادہ وقت درکار ہوگا، تو ہم اپنی بات یہیں ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں جیسے موقع ملے گا اس بات کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ تقریباً 28 باتیں ہم نے مکمل کی اور 12 باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو مستقبل میں جیسے موقع ملے گا ہم مکمل کریں گے، اور جن کو نوٹس ملے ہیں وہ ان نوٹس کو مطالعے میں رکھ کر وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اور کیا چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہاں پر جیسے سلسلہ چلتا ہے اس کو آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا بھی آپ کو میسر ہو بات مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اسی طرح سے ہم کو دینی مجالس میں بار بار جمع فرمائیں، اور دنیا میں جیسے جمع کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہم کو جمع کریں اور جنت الفردوس میں ہم کو جمع کریں۔ جانے کے بعد میں اپنے گھروں میں ہم کو فکر کرنا ضروری ہے، بیوی، بچے، بھائی بہن، ماں باپ اور جو بھی ہمارے متعلقین ہیں ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑیں۔ یہ بہت ہی بگاڑ کا دور ہے، بڑی تیزی سے گمراہی زندگیوں میں آتی ہے، دل لمحات میں بدل جاتے ہیں، اور پوری ایک مشینری ہے جو ایک مسلمان کو اس کے دین سے پھیرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم غفلت برتیں تو ہم بعد میں خون کے آنسو روئیں گے۔ اس لیے اپنے اوقات کو گھر والوں کے ساتھ بھی لگائیں، یہ نہیں کہ موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں، باہر دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بتائیں۔ بعض اوقات ان کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے ہفتوں میں ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ چینج ہو جاتے ہیں اور بعد میں آدمی پچھتاتا ہے کہ میں نے دھیان نہیں دیا۔ وقت نکالیں، گھر میں وقت دیں، دینی کتابیں گھر میں رکھیے، انہیں دینی دروس میں لائیے اور گھر میں دین کی گفتگو کیجیے، علماء کی خطابات اور اسی طرح سے دروس جو بھی ہیں، ویڈیو وغیرہ ہیں، گھر والوں کو سینڈ کیجیے اگر وہ استعمال کرتے ہیں موبائل فون۔ گھر کی فکر کیجیے، اور جہاں تک آدمی کی پہنچ ہو، جتنا اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اتنے بڑے دائرے میں وہ دین کی خدمت انجام دے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرمائیں اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، اور مداومت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔